والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی جی آپ کے چہرے کے نور کی قسم، نبی جی آپ کے زلفوں کی سیاہی کی قسم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آپ کا رب آپ کو بہت جلد انعام دے گا اور آپ راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی، ٹھکانہ نہیں دیا، اور آپ کو راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور آپ کو نادار پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ بس یتیم پر بھی آپ سختی نہ کیا کرو اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا، یعنی تہجد نہیں پڑھی۔ تو ایک عورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرما دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، یعنی ہمارے آقا کی چچی تھی، چاچی تھی۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، چاشت ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، یہاں مراد پورا دن ہے۔ سجا کے معنی ہے سکنہ، جب ساکن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ سے بیزار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ سے مراد جو ہے یا آخرت دنیا سے بہتر ہے، یعنی آپ کے لیے آخرت جو ہے دنیا سے بہتر ہوگی۔ دونوں مفہوم معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ آپ کا رب آپ کو بہت جلد انعام دے گا اور آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے جو
آپ کو جو حق ملے گا، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ یعنی باپ کے سارے سے بھی محروم تھے آقا، باپ کے سارے سے بھی تو محروم تھا، ہم نے آپ کی دستگیری اور چارہ سازی کی۔ آقا جو ہے اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ یعنی آپ کو دین شریعت اور آپ کو راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، ہدایت دی، یعنی آپ کو دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو راہیاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے پہلے آپ ہدایت کے لیے سرگرداں تھے۔ ہمارے آقا غار حرا میں بیٹھتے تھے نا، مراقبہ فرماتے تھے، اور آپ کو نادار پا کر غنی نہیں بنا دیا، آپ کو نادار پا کر غنی نہیں، تونگر نہیں بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہے، تونگر کا مطلب ہے اپنے سوا آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، یعنی اپنے سوا اللہ کے سوا آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، ہر ایک سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ بس آپ فقر میں صابر، آپ فقر میں صابر اور غنی میں شاکر رہے۔ جیسے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تونگری غنا ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بینک بیلنس ہونا، بہت بنگلے ہونا اور 4 ویلرس گاڑیاں ہونا، بہت پراپرٹی ہونا، اس کو ہم تونگری سمجھتے ہیں۔ تو آقا کا فرمان ہے کہ تونگری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، تونگری غنا ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، اصل تونگری دل کی تونگری ہے، اصل غنا دل کا غنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں آقا سے، بس یتیم پر بھی تو سختی نہ کیا کر، یتیم پر بھی آپ سختی نہ کیا کرو، بلکہ اس کے ساتھ نرمی و احسان کا معاملہ کرو، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو۔ مانگنے والے آتے ہیں نا سائل، تو نہ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو، یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کرو، نہ درست اور تلخ لہجہ اختیار کرو، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، ان کا چرچا کیجیے۔ یعنی اللہ پاک نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، آپ کو قناعت و تونغری عطا کی، وغیرہ وغیرہ، یہ 3 احسانات اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیے، اور 3 احسانات جو سورہ انشرح میں ذکر ہے۔ ایسے آقا پر اللہ پاک نے 6 احسانات کا تذکرہ کیا ہے، وہ سورہ انشرح بھی میں آپ کو آئندہ اس کی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ تو اللہ پاک اپنے احسانات آقا کو یاد دلا رہا ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، آپ کو قناعت و تونغری عطا کی، وغیرہ وغیرہ، انہی جذبات و تشکر و ممنونیت کے ساتھ، انہی جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان، انہیں جو ہے جذبات و تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ پاک کو پسند ہے۔ ہمیں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار جو ہے اللہ پاک کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، لیکن تکبر اور گھمنڈ کے طور پر نہیں،
بلکہ اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ اللہ پاک کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو خدا دینا جانتا ہے وہ خدا لینا بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ پاک کے انعامات کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن تکبر کے طور پہ نہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں مگر ان کی نیت جو ہے تکبر ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتے ہیں اور سامنے والے کو نیچا دکھانا ہوتی ہے۔ اور اللہ باطن تو بہتر، اللہ پاک سب کا باطن بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت سے بات کر رہا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ پاک کے احسان اور انعامات کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ کس نیت سے؟ اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی نیت سے، اور اس کی قدرت اور طاقت سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ اللہ پاک بہت بے نیاز ہے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ باری تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے مجھے نعمتیں دے کے واپس سلب کیوں کر لی۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سب سے سوال کرے گا، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ ضحیٰ کی تکمیل ہو گئی۔ یہ ابھی جو ہے ماہ مبارک ربیع الاول چل رہا ہے، تو اس حساب سے میں سوچا کہ آقا کا تذکرہ کرتے ہیں اس مہینے میں، تو میں نے سورہ ضحیٰ سے اس کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ صورت پسند آئی ہوں گی تو اسے ضرور لائک کیجیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے، اور چینل کو میرے سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ سے شیئر کیجیے تاکہ جو ہے ایک دینی اور روحانی ماحول قائم ہو جائے، اور اللہ پاک ہم کو پیار آ جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیو سنتے ہیں۔ اللہ میرے ویورز کی تمام جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔